الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صلوات سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت اور خمسہ مجالس کی یہ آخری نشست اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے ہر ایک کی حاجات ہر ایک کے مسائل ہر ایک کی ذات کردگار کی بارگاہ میں بطفیل شہداء کربلا اور سید الشہداء علیہ السلام دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کی اور ہمارے المصطفیٰ اسکاؤٹس بی بی معصومہ قم گرلز اسکاؤٹس پیام اسلامی فاؤنڈیشن جن کے بچوں نے روزانہ قرآن کی تلاوت آغاز مجلس میں کی اور حیدرآباد کے لیے خاص طور پر یہ ایک اللہ کی نعمت ہے قاریان قرآن اور حافظان قرآن کے حوالے سے جو ادارہ فعال ہوا ہے اسی طرح فیصل احباب ہے ایکو ساؤنڈ کے دوست پولیس کے اہلکار رینجرز حفاظتی ادارے اور وہ رضاکار کے جو خاموش اور غیر مرئی ہیں نظر نہیں آتے اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اور یہ مجالس یہ خمسے یہ عشرے جو اتنے سج کر ہوتے ہیں اتنے اہتمام سے ہوتے ہیں یہ اس کے پیچھے بہت ساری توانائیاں ہوتی ہیں وہ سب افراد اور بک اسٹال لگانے والے ہمارے بچے یہ سوشل میڈیا کی مختلف ادارے اور اسی طرح آخر میں لشکر عباس کے تمام انجمن لشکر عباس کے تمام احباب اور جن لوگوں نے پہلی مجلس سے اب تک سوستانی کی سلام پڑھا اپنا نیا کلام لا کر سنایا اپنی خوشگوئی سے اور لہن داؤدی سے ہمیں مستفید کیا ان تمام احباب اور جو میرے ذہن میں نہیں بھی ہیں
اگرچہ کوشش کی ہے کہ سب کو یاد رکھا جائے۔ ان تمام احباب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، ان کی مرحومین کی مغفرت کے لیے، آپ سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے گزارش کروں گا مکمل توانائی کے ساتھ، انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ بلند تر صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ یہ اعراف آیت نمبر 157، ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے، والذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کہ جو رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کہ جو رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں۔ کون رسول نبی امی؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو تورات اور انجیل میں بھی پہلے سے بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ ایک دم اچانک کوئی شخصیت ظاہر نہیں ہوئی ہے، اس کے آنے کی خبر، اس کی آمد کی خبر ہزاروں سال سے دی جاتی رہی، اور ہر نبی بعد والے نبی کو ایک زمانے کے لیے بتاتا رہا کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ کہ جو یامرہم بالمعروف، جو معروف کا حکم دیتا ہے، اور ینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائیوں سے روکتا ہے، یحل لہم الطیبات، اور طیب و طاہر چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے، یحرم عنہم الخبائث، اور ان کے لیے خبیث اور خبائث اور بری اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، وَيَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو انتہائی ذلت اور خواری کا طوق ان کے گلے میں تھا، اسے ان کے گلے سے اتارنے والا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو اس نبی پر، ایسے نبی پر، ان صفات اور ان کردار اور ان اعمال کو انجام دینے والے نبی پر ایمان لائے، فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ کہ جو اس نبی پر، کہ جس میں یہ صفات ہیں، کہ جو تورات اور انجیل میں پہلے سے بیان ہو چکا، جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، جو حلال چیزوں کو اور حرام چیزوں کو آشنا کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جو طوق ذلت کو گردنوں سے اتارتا ہے، جو بھی فالذین آمنوا بہ اس پر ایمان لے کر آئے، وعدروا، اور اس کی حمایت کرے، ونصروا، اور اس کی مدد کرے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کرے جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ 5 دن کی مجلسوں میں اس آیت کو عنوان اسی لیے بنایا تھا کہ جو کامیاب ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کامیاب نہیں ہے وہ کامیابی کا راز تلاش کرے۔ اور کامیابی کا راز یہ ہے کہ جن صفات کا حامل رسول بیان کیا گیا، رسول نبی امی بیان کیے گئے، ان صفات کے حامل نبی پر ایمان مضبوط کرو، انہیں پناہ دو، ان کی مدد کرو، اور اس نور کی اتباع کرو جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ جب تم اس نور کی اتباع کر لو گے تو پھر تم کامیاب لوگوں میں سے ہوگے۔ تو کامیاب کون ہے؟ کہ جو ان صفات کا حامل ہو۔ یاد رہے کہ کامیابی وہی دلا سکتا ہے جو خود کامیاب ہو۔ نادار تہی دست فقیر کیا دے گا؟ فاقد شے، منطق میں کہتے ہیں فاقد شے معطی شے نہیں ہوتا، نہ رکھنے والا
دینے والا، اس چیز کو دینے والا نہیں ہوتا۔ لہذا کون کامیابیاں دلائے گا؟ جو خود کامیاب ہے۔ اور کیسے طے کریں، کہاں ڈھونڈیں کہ کون کامیاب ہے؟ کامیاب وہ ہے کہ جو ضربت لگنے پر کہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ کامیاب شخصیت اور اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ کل کی مجلس سے آج کے بیان کو یوں متصل کروں گا کہ نبی مکرم نے ہمیں قرآن اور علی جیسا ہدیہ دیا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اہل قرآن میں سے بھی ہیں اور ہمارے دل و زبان پہ علی کا نغمہ بھی ہے۔ اور جب یہ دل و زبان پر آنے والا نغمہ حیدری ہماری روح اور جان کا حصہ ہو گیا، ہماری رگ و پے کا حصہ ہو گیا، ہمارے خون کا حصہ ہو گیا، تو پھر رنگ کچھ اور ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، باہر اندر بالائی منزلوں میں شاہراہ پر مسلسل ایک بڑی تعداد ہر دن کی طرح آج بھی، کسی کا عقیدہ کسی جیسا نہیں ہے، سب بیٹھے ایک دروازے پر ہیں سب ایک اسکول کے طالب ہیں۔ لیکن جیسے اسکول میں مختلف طالب علم ہوتے ہیں، کوئی کسی درجے میں ہوتا ہے، کوئی کسی کلاس میں ہوتا ہے، اور ایک کلاس میں بھی ہو تو کوئی پیچھے بیٹھتا ہے، کوئی آگے بیٹھتا ہے۔ میری مراد پیچھے بیٹھنے سے عقیدے میں اور کردار میں، کوئی عقیدے اور کردار میں پیچھے ہوتا ہے، کوئی آگے والی صفوں میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن ہوتے ایک ہی کلاس میں۔ اور یقین جانیے عزیزو، اس اسکول کا لطف اور مزہ ہی کچھ اور ہے۔ یہاں نکمہ طالب علم بھی نامراد نہیں ہے، انتہائی کمزور طالب علم بھی وہ اس سے بہتر ہے جو اس اسکول میں داخلہ نہیں لے رہا۔ اور بہت اس ایک جملے کے پیچھے میرے پاس احادیث ہیں، یہ بات تو یہ اپنی جیب سے نہیں کر رہا، ویسے ہی جیب میری ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ حقیقت ہے کہ اگر اس اسکول کا طالب علم نکمہ بھی ہو اور محنتی نہ بھی ہو، تب بھی اس سے اچھا ہے جو کسی اور اسکول میں۔ اور میرے حساب سے مراد کہ ائمہ کی حدیث کی روشنی میں جائز ہی نہیں ہے کسی اور اسکول میں داخلہ لینا۔ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، مجمع سنی شیعہ کا ہے اور سب علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، سب اہل بیت کے مرید بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ شخص اس دنیا میں اور اس آخرت میں شرمندہ رہے گا جو علی سے دور ہے۔ جملہ تکراری ہو تو مجھے معاف کریں کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، بہت کچھ نصیب ہوتا ہے۔ صاحب کہنے لگے جی مجلس میں کیا حاصل ہوا؟ کچھ لوگ خود سے سوچ کے آتے ہیں یہ پڑھیں گے تو صحیح ہے، اس سے ہٹ کر اگر سنیں گے کہ کیا پڑھا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے سوچا بھائی یہ پڑھیں۔ ہم ٹی وی چینلز پہ جب مکتب کی ترجمانی توفیق ہوتی ہے جانے کی تو ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، کہتی ہے مولانا جب آپ جواب دے دیتے تو ہم سوچ رہے تھے یہ جواب دیتے تو اچھا تھا۔ تو وہ ہر شخص یقیناً اپنے حساب سے سوچتا ہے، اس کا حق بھی ہے۔
لیکن اتنا رہے ذہن میں عزیزان گرامی کہ ہم جب اس دروازے پر اس کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں نا، اس حسینی عالمی اوپن یونیورسٹی کی کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں، سن 61 ہجری میں امام حسین نے کربلا میں یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ کربلا یونیورسٹی کے ایک کیمپس کو امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔ بلندتر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے شہر میں جو 85 امام بارگاہ ہیں، یہ سب امام حسین کی یونیورسٹی کے کیمپس ہیں۔ اور یہ بات بھی میں کہہ چکا ہوں، مگر کچھ باتیں قرآن کی آیات کی طرح تکرار کرنی چاہیے۔ قرآن کی بہت ساری آیات تکرار ہوئی ہیں، کچھ باتوں کو بار بار کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ کہ اگر اسکول میں ٹیچر اچھا نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے ہیں، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں۔ گزارش کریں بانیان خطبہ و ذاکرین سے کہ موضوعاتی مجالس ہو، کوئی بات ہو، کوئی بات لے کر آئیں، ایک مجلس کے اندر اہل بیت کے فضائل بھی ہوں، آخر میں مصائب کا بیان بھی ہو، کہیں درمیان میں اخلاقیات کا پیغام بھی ہو، ہمارے حالات حاضرہ کا حل بھی ہو، ہمارے گھریلو مسائل اور الجھنوں کا حل بھی ہو، جوانوں کی تربیت کا پیغام بھی ہو، بزرگوں کے احترام کا خیال بھی ہو، علماء کی تعظیم کا پاس بھی ہو، حفظ مراتب کا خیال بھی رہے۔ یہ 1 گھنٹے کی گفتگو نہیں ہو، ہفتے بھر کا مواد ہو۔ ہم اگر فضائل اہل بیت کو بیان کریں تو فضائل اتنے مضبوط انداز سے بیان ہو، اتنے اعتبار کے اور اعتماد کے ساتھ بیان ہو کہ اس میں کس طرح کا کوئی جھول نہ ہو۔ جھول فضائل میں نہیں ہوتا، میرے بیان میں ہوتا ہے۔ فضائل میں مضبوطی ہے، میرا بیان ایسا نہیں ہوتا کہ میں اسے منتقل کر پاؤں۔ اسی لیے میں ان بچوں اور جوانوں شیعہ بچوں سے کہتا ہوں کہ اپنے ساتھ کسی ایک سنی دوست کو ضرور لایا کرو، اپنے جان اپنے عزیزوں کو ضرور لے کر آیا کرو، اپنے پیاروں کو ضرور لے کر آیا کرو۔ یہ ہماری جان ہے، آپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ کالے کپڑے عزادار ہونے کی جہاں نشانی ہے، وہاں حسین کے ذکر کے سفیر ہونے کا پیغام ہے۔ لہذا سفیر ذکر حسین وہ پہنچائے امام حسین کا پیغام۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بہت سارے لوگ بات کو مان نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، لے نہیں رہے۔ میں نے کہا جی ہم دے نہیں پا رہے، ہم سمجھا نہیں پا رہے۔ چڑھا کر، چٹکی بھر کر، تنقید کر کے، جی لات بھوسا مکہ مار کر کسی کو بات نہیں سمجھائی جاتی، پیار سے بات سمجھائی جاتی ہے، محبت سے بات سمجھائی جاتی ہے۔ جی لڑ کر کبھی بھی بات اچھی نہیں ہوگی۔ اخلاقیات کی بہتری، رویوں کا اچھا استعمال، جملوں کا انتخاب اور پیار کے ساتھ بات کرنا۔ جادلہم باللتی ہی احسن، تکرار بھی ہو، بحث بھی ہو تو پھر احسن اور پیارے اور اچھے انداز میں۔ عزیزان گرامی صرف مجلس کی بات نہیں کر رہا، آپ آفسوں میں ہیں، آپ بچے میرے جوان کالجوں میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، جہاں پر بھی آپ ہیں، آپ اپنے رویوں سے پوری یونیورسٹی کا غیر شیعہ پکار کے کہے ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ لہذا جتنے بھی یہ بات بھی غلط ہے کہ خیبر و خندق کب تک پڑھا جائے گا؟ جب تک قرآن کی آیات ہے پڑھا جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟
ہم مجلس سننے گئے تھے، مولانا خیبر پڑھ رہے تھے، تو ہم کیا پڑھے؟ خیبر نہیں پڑھے. ہم گئے تھے مجلس سننے، مولانا خندق کی جنگ سنا رہے تھے. بہت ہو گیا خیبر و خندق، بھائی کچھ بھی نہیں بیان ہوا. شاید ایک تقریر کو بعض مجھ جیسے لوگوں نے ایک ہی بزرگ کی کسی کی تقریر کو یاد کر کے بار بار آپ کو سنا دیا، تو آپ نے کہا بہت ہو گیا خیبر و خندق. خیبر و خندق بہت نہیں ہوا، وہ تقریر بہت ہو گئی. خیبر و خندق کے پہلو بیان ہی نہیں ہوئے. مجھ سے آج ایک صاحب کہنے لگے اس سال آپ مولا علی کی جنگوں کا ذکر زیادہ کر رہے ہیں. میں نے کہا جی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ 3 کمزوریاں شیعوں میں نہیں ہوتی. بزدل شیعہ نہیں ہوتا. کیسے ختم ہوگی بزدلی؟ اگرچہ بات روشن ہے کہ شیعہ بزدل نہیں ہے، کسی کو بھی بزدل نہیں ہونا چاہیے. دشمن بھی ہو تو شجاع. پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. جنہوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کی نا وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. جنہوں نے تکفیری نعروں سے ماحول خراب کیا وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. دشمن کو بہادر ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے. شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے قرآن جلانے والے سے زیادہ تو بزدل کوئی ہے ہی نہیں. راجہ بازار، سانحہ راولپنڈی، اسی مسلک کے جن کے جس مسلک کا مدرسہ تھا، کالے کپڑے پہن کر آئے، اپنے بچے بھی مار دیے، قرآن بھی جلا دیے کہ کسی طرح شیعہ شرمندہ ہو جائے. پاکستان میں 150 سے زیادہ سانحات رپورٹیں نہیں آئیں. ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ہمیں کس نے مارا، وہ کون سے مال خانے سے لائے گئے لوگ تھے جو مارنے کے بعد اور کارروائی کرنے کے بعد دوبارہ مال خانے میں جمع ہو گئے. ہمیں نہیں بتایا گیا. صرف ایک ہی واقعے کی طرف نشاندہی کی گئی کہ ایسا ہوا تھا. ہمیں کئی سال تک شرمندہ کیا جاتا رہا. میرے بچوں اور جوانوں، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ توکل کرو. یہ جو ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں فرقہ واریت کا ماحول بنایا گیا، یہ بھی کھلے گا کہ ریال کہاں سے آئے تھے. یہ بھی کھلے گا کہ کون ان کے پیچھے تھا. ہمارے لیے تو کوئی نئی بات نہیں تھی. البتہ اس پورے دور میں کچھ چیزوں کا پیغام ہمیں ملا ہے، کچھ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، کسی سے نہیں، زمانے سے. مولا علی فرماتے ہیں زمانے سے بڑا کوئی استاد نہیں. وہ تو زمانہ استاد ہے. کچھ زمانہ استاد ہے، زمانے سے سیکھا جائے. بٹھا دو اس بھائی کو، بٹھا دو، بہت دور سے ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی طرف. لہذا ہمیں مختلف زاویوں سے، مختلف پہلوؤں سے عظمت اور فضائل کے ابواب کو پڑھنا ہوگا. نبی مکرم نے ہمارے لیے قرآن اور علی کو ہدیے، تحفے اور ہدایت کے لیے چھوڑا ہے. جب نبی نے کہا کہ زینوا مجالسکم نور بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو. اسی لہجے میں فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. قرآن پڑھو اور علی کی بات کرو. یہ دونوں پیغام سرکار دے کر گئے ہیں. ہر گھر میں قرآن کی تلاوت اور ہر مجلس میں علی کی بات. تب نبی کی وصیت پر عمل ہوگا. اور سرکار دو جہاں چاہتے یہ ہے کہ ہر مجلس میں علی کی بات ہو. اور جب ہر مجلس میں، مجلس سے بڑا یہ مجلس بھی ہے، 2 آدمیوں کا ملنا بھی مجلس ہے. مجھے سندھیوں سے جو پیار ہے نا، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جب یہ 2 لوگ آپس میں ملتے ہیں تو یا علی مدد کہہ کے علی کا ذکر کرتے ہیں.
ہر ملاقات مجلس ہے، اور پیغمبر اکرم نے فرمایا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا تو ہر ملاقات میں علی کی بات ہو۔ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اتنی بات علی کی ہوگی نا کہ نبی کے زمانے سے لے کر قیامت تک علی علی ہوتا رہے اور بات ختم نہ ہو۔ کو میدان میں لے چلو، سوچا بھی میں نے یہی تھا کہ 5ویں مجلس میں میدان میں چلیں گے، اور وہ میدان جس میں میں آپ کو اور آپ مجھے لے کے چل رہے ہیں وہ میدان وہ ہے جس میں اپنے تو علی علی کہہ ہی رہے تھے، اس میدان میں کافر، مشرک اور منافق بھی علی علی کر رہے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کیسے علی علی کروائے۔ اللہ اسلام کو زبانوں پر حاکم دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اسلام کو دماغوں پر حاکم دیکھنا چاہتا ہے۔ کچھ طہارت قلبی کی وجہ سے حاکم بنائیں گے، کچھ حالانکہ یا ہارو حمدان میں یمت یرنی، اے حارث حمدانی جو مرے گا مجھ علی کو دیکھے گا۔ مومن ام فاسق، مومن ام منافق، مومن ام کافر، مومن ہو یا منافق ہو، فاسق ہو یا کافر ہو یا مومن ہو، مجھے دیکھے گا، اور جب مومن مجھے دیکھے گا تو موت کی تنگی اور سختی آسان ہو جائے گی، اور کافر، منافق اور مشرک اور فاسق جب مجھے دیکھے گا تو مجھے دیکھ کر اسے پریشانی بڑھ جائے گی۔ خاص طور پہ جو مولا علی کا نام سننا اور بولنا بدعت اور شرک اور کفر، انہیں سمجھ میں آئے گا کہ مرتے وقت کیا ہوگا، انہیں معلوم ہوگا کہ مرتے وقت اسلام کا لینے والا اور اسلام سے محبت کرنے والا کیسا اور اسے نفرت کرنے والے کا کیا حال ہے۔ جنگ بدر، مجھے نہیں معلوم آج کی مجلس میں آپ لوگ کتنے سننا چاہ رہے ہیں مجھے، جو لوگ ذرا تنگ بیٹھے ہیں اپنی اس تنگی کو آج برداشت کر لیں تاکہ قبر میں وسعت ہو جائے۔ اور یہ جو ہمارے یہاں کا مزاج ہے بر صغیر کا، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ کو کوئی بات اچھی لگی تو آپ نے نعرہ لگایا، اور یہ کیفیت تو یہ میں نے کسی سے نہیں کہا، آپ ویسے ذکر کر رہے ہیں، میں ایسے ذکر کر رہا ہوں، اور ہم سب اس وقت ذاکر ہیں۔ مکہ المکرمہ سے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مکہ مدینہ یہ دو سرکار کے شہر، سرکار مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں، اور یاد رہے کہ ہر شخص کے، کسی بھی شخص کے 2 وطن ہو سکتے ہیں، آپ 2 وطنوں میں نماز پوری پڑھ سکتے ہیں۔
ایک ہمارا آبائی گھر، ہمارا گاؤں، اگر ایک دن کے لیے بھی گئے تو وہاں 4 رکعت ہی پڑھیں گے کیونکہ ہم اپنے وطن آئے، اور ایک وہ وطن جہاں ہم اپنے کام یا اپنے غرض کی وجہ سے طے کر لیا ہم نے کہ ہم یہیں ہی رہیں گے، یہاں ہی رہیں گے، وہ بھی دوسرا وطن ہو سکتا ہے، تیسرا وطن ہمارا نہیں ہو سکتا۔ 6 مہینے کہیں رہ لیے، مکان وہاں پر ہے، اگر کسی کے 25 شہروں میں مکان ہو تو 25 وطن تھوڑی ہو گے، پراپرٹیوں سے اور مکانوں سے وطن نہیں بنتا، قصد سے اور ارادے سے وطن بنتا ہے۔ میں ارادہ کر لوں کہ مثلا حیدرآباد میرا وطن، میں ارادہ کر لوں کہ مثلا خیرپور میرا وطن، تو میرے 2 وطن ہو سکتے ہیں، تیسرا وطن میرا نہیں ہوگا۔ وہاں میں اگر 10 دن کا قیام کروں گا تو نماز میری پوری ہوگی اور روزہ ہوگا، اور اگر 10 دن سے کم کا قیام ہے، قصد عشرہ نہیں ہے، تو پھر وہاں میں نماز قصر پڑھوں گا، 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھوں گا، اور روزہ مجھ پر فرض نہیں ہوگا اس وطن میں، اس شہر میں جو میرا وطن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیوں یہ ساری بحثیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نبی کے بھی 2 وطن ہیں، ایک مکہ ایک مدینہ۔ مکے میں جو لوگ نبی کے ساتھ تھے اور مدینے آئے وہ مہاجر کہلائے، اور جو مدینہ منورہ میں استقبال کرنے والے تھے، اپنے گھروں کے دروازے کھولنے والے تھے، پیار اور محبت دینے والے تھے، وہ انصار کہلائے۔ یا مسلمانوں کی تاریخ میں مہاجر ہیں یا انصار ہیں۔ جب شام سے خط مولا علی کو آیا کہ میں بھی بڑے باپ کی اولاد، آپ بھی بڑے باپ کی اولاد، آپ کے دادا بھی بڑے اور میرے دادا بھی سردار، تو میرے مولا نے فرمایا خبردار مجھ سے مقایسہ نہ کرو، نہ تم مہاجروں میں ہو نہ انصار میں ہو، انتم بنو الطلقاء، تم تو طلقاء میں سے ہو، آزاد شدگان جنہیں میرے نبی نے آزاد کیا تھا۔ گناہ کرنے پر معافی سزا کو معاف کرتی ہے، گناہ ختم نہیں ہوتا۔ توجہ ہے؟ قتل کرنے کے بعد عدالت نے سزا سنا دی کہ اسے لٹکا دیا جائے، صدر مملکت نے معاف کر دیا، تو کیا قتل معاف ہو گئے؟ قاتل تو رہے گا ہی، یہ قاتل ہے، اس کی سزا معاف ہوئی ہے۔ توجہ ہے ہمارا؟ میرے مولا نے فرمایا تم تو نہ مہاجروں میں ہو نہ انصار میں ہو، تم تو طلقاء میں سے ہو، آزاد شدگان ہو، تمہیں تو رحم کھا کر معاف کیا گیا، رحم کی اپیل لینے والوں میں سے ہو، رحم کی اپیل کرنے والوں میں سے ہو۔ جی پہنچے سرکار، تو جتنی بھی جنگیں سرکار نے جن کا مقابلہ کیا، وہ سرکار نے جا کر حملہ نہیں کیا ہے، سرکار پر حملہ ہوا، مسلمانوں پر حملہ ہوا، اس لیے جتنی جنگیں ہیں وہ سب مدینے کے قریب لڑی گئی۔ اگر نبی نے حملہ کیا ہوتا تو مکے کے قریب ہوتی، یہ گئے ہوتے لڑنے کے لیے، وہ آئے تھے لڑنے کے لیے، یہ تو صرف اپنے شہر سے باہر نکل کر گئے دفاع کرنے کے لیے۔ ان جنگوں میں سب سے پہلی جنگ پہلے ہی سال 80 جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ ذرا 11 برس کی زندگی اور 80 جنگیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہر مہینے ایک جنگ تیار، اتنا اذیتیں پہنچائی گئی۔ پہلی جنگ جو ہوئی ہے وہ جنگ بدر، پہلے ہی سال۔ میرے مولا علی کی عمر اس جنگ میں 20 سال ہے، مولا 20 سال کے ہیں جنگ بدر میں، اور 20 سالہ علی مسلمانوں کے لشکر کا لمدار۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے جوان ذرا اکڑ کر سنیں، جوان اگر علی کی سیرت پر عمل کرے تو علمدار بنایا جاتا ہے۔ نہ یونیورسٹیاں جوانوں کے بغیر چل سکتی ہیں، نہ اسکولوں میں جوان کے بغیر تصور تعلیم ہے، اور نہ ہی مملکت بغیر جوانوں کی صلاحیتوں کے چل سکتا ہے، اور نہ ہی نمازوں میں مزہ بغیر جوانی کے ہے، اور نہ ہی مجلسوں میں رنگ بغیر جوانی کے ہے۔
اور نہ ہی جلوسوں کی رونق بغیر جوانی کے ہے۔ یہ جوان اللہ کو بڑا عزیز ہے، یہ جوان اللہ کو بڑا عزیز ہے۔ تمام تر گناہ کرنے کی صلاحیتوں کے بعد جب یہ وضو کر کے مصلے پہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا زمین پہ دیکھو تمہیں کچھ نظر آیا؟ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ایک ستارہ چمک رہا ہے۔ اللہ کا جواب آتا ہے یہ ستارہ نہیں ہے، یہ وہ میرا بندہ ہے جو گناہوں کی صلاحیتوں کے باوجود میرے آگے سجدہ کرنے کھڑا ہوا ہے۔ مجھے وہ جوان بہت عزیز ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے وہ جوان بہت عزیز ہے جو تمام تر صلاحیتوں کے باوجود اپنی منفی صلاحیتوں کو ختم کر کے ان کو نظر انداز کر کے میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حیدرآباد میں انتظامیہ کی شخصیات تشریف فرما ہے کہ کتنا جوانوں کی ورزش کا اہتمام ہے حکومت کی طرف سے۔ یہ ڈھیلا ٹیڑھا چلنے والا جوان، یہ کمر جھکایا ہوا جوان، یہ کمزور اور ناتوان جوان ملک کی جوانی کو کھا جائے گا۔ لہذا ہر شہر کے اندر شہری انتظامیہ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی صحت کی بحالی کے لیے ادارے بنائیں، ان کی ورزش کے لیے، ان کی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے۔ اور اگر خدا نخواستہ ریاست کی بے توجہیاں جیسے بہت سی چیزوں میں ہیں یہاں بھی ہو تو پھر میں برادری سے کہوں گا، جیسے ہمارے کراچی کے خواجہ برادران نے، پنجاب کے شیخ برادران نے اپنی برادریوں کے لیے اپنے جوانوں کی ورزش اور صحت کا انتظام کیا ہوا ہے، تو برادریاں بھی یہ کام کریں، جوانوں کو توجہ دیں، جوانوں کو مثبت مصروفیت دینے کی ضرورت ہے۔ اس کا خون کہتا ہے کہ کچھ کرے اور قوم کے نمائندگان اسے کچھ کرنے کے لیے کام نہیں دے رہے تو پھر اس کو کبھی کوئی قوم پرست جماعت اغوا کرے گی، اسے کبھی پھر کوئی دہشت گرد جماعت اغوا کرے گی، پھر اسے کوئی لسانی جماعت اغوا کرے گی، پھر اس کے ذہنوں کو اغوا کیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی اور اغوا کرے اسے وہاں لے آؤ جہاں کے لیے بنایا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ 20 سال کے ہیں مولا علی، جنگ بدر میں علی علمدار لشکر اسلام۔ ادھر سے پوچھا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے علمدار اور پرچمدار کون ہے، سالار جنگ کون ہے مسلمانوں کی طرف سے؟ تو کسی نے آواز دے کر کہا علی ہے۔ تو آواز آئی علی تو ابھی جوان ہے، پوری طرح داڑھی بھی نہیں اتری۔ تو میرے مولا جب میدان میں اترے تو میرے مولا نے تلوار نکال کے پہلا جملہ یہ کہا، بازلو آمین حدیث و سنی، تم میری عمر پر تبصرے کر رہے ہو۔ بازلو آمین، تم اسرے میرے مولا کے، بازلو آمین حدیث و سنی، تم میری سن و سال اور میری عمر پہ تبصرے کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ وَلِمِثْلِ هَذَا وَلَدَتْنِي أُمِّي، میری ماں نے اسی دن کے لیے تو جنا تھا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اور جنگ بدر میں جب میرے مولا اترے ہیں تو علی نے اس جنگ میں 18 سرداروں کو مارا۔ یہی تو وہ جنگ ہے جس کا بدلہ کربلا میں لیا گیا۔ 18 سرداروں کو میرے مولا علی نے جنگ بدر میں مارا۔ جنگ چل رہی تھی۔ اچھا اب میں جنگ پڑھ رہا ہوں، تھکیں گے نہیں آپ؟ جنگ چل رہی تھی، ایک مرتبہ خبر آئی کہ بدر میں مشرکین مکہ ایک کرائے کا قاتل لائے۔ میں تو ایسے ہی مجلس پڑھتا ہوں، مولانا
کرائے کے قاتل کی اصطلاح تو آج کی ہے، اور وہ بھی پاکستان میں ہی سنی ہے، تو یہ آپ وہاں کہاں لے گئے اس اصطلاح کو؟ جنگ بدر میں کرائے کا قاتل، کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی یہ اصطلاح اس زمانے میں نہیں تھی، مگر انسان تو اسی مزاج کا ہے، انسان تو نہیں بدلتا، اصطلاحیں بدلتے ہیں، جملے بدلتے ہیں، طریقے بدلتے ہیں، مگر انسان نہیں بدلتا۔ تو جیسے آج کے رائے کے قاتلوں کو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اسی ایک ہی بندوق سے وہ شیعہ کو بھی مار کے آتا ہے، اسی سے وہ سنی کو بھی مار کے آتا ہے۔ بعد میں جب پوچھا جاتا ہے تم نے کس کو مارا، کہا مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے کہا تھا 50,000 روپے دیں گے، یہ تصویر ہے، یہ آدمی ہے، یہاں رہتا ہے، اسے مار دو، اور میں مار کر آ گیا۔ وہ بھائی تمہارا عزیز تھا، تمہارا رشتہ دار تھا، تم بھی تو کسی مکتب مسلک کے ہوگے، تو کتنے ہی لوگ اس ملک کے اندر ایسے پکڑے گئے کہ جو اپنے ہی مکتب اور مسلک کے لوگوں کو مار کر آئے۔ اور یاد رکھیے ظالم کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ظالم ظالم ہوتا ہے۔ جو پیسے کی خاطر کسی کی جان لے لے، جی وہ آدمی نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ جانور سے بھی پستہ ہے۔ بچ کے رہیے، ہوشیار رہیے، متوجہ رہیے۔ یہ کرائے کے قاتل اس جنگ میں بھی نوفل بن خبیرہ نامی ایک پہلوان، ایک تلوار باز، ایک نیزہ باز، ایک تیر انداز، اور اتنا داؤ پیچ جاننے والا خطرناک جنگجو تھا کہ وہ ایک وار سے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹ دیتا تھا، وہ ایک وار سے 3 آدمیوں کے گلے اتار دیتا تھا۔ عجیب انداز تھا اس کے لڑنے کا، اسے پیسے دے کر کے اتنے پیسے ملیں گے ہمارے ساتھ چلو۔ سردار کو معلوم ہوا کہ یہ نوفل بن خبیرہ کو ملائیں، تو حضرت ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ ہمیں نوفل سے محفوظ رکھ، میری امت کو، میرے لوگوں کو، میرے مجاہدوں کو نوفل سے محفوظ رکھ۔ میرے مولا نبی نے یہ کہہ دیا، جنگ چل رہی تھی، جنگ چلتے ہوئے کچھ دیر گزری کہ سرکار نے ایک مرتبہ مشرکین کے لشکر کو دیکھتے ہوئے کسی کو تلاش کرنا چاہا، تو کچھ فاصلے سے مولا علی کی آواز آئی، یا رسول اللہ کچھ دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا من لہو علم بنوفلا، کسی کو نوفل کی خبر ہے؟ تو مولا نے وہیں سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا۔ جنگ بدر میں میرے مولا علی نے 18 سردار مارے۔ میں یہ دوبارہ بول گیا ہوں، علی مارتے ہی سرداروں کو تھے، وہ جو سرداروں کے قبیلے کے بیچارے مجبور لوگ آئے ہیں انہیں کیوں ماروں؟ انہیں ماروں نا جو انہیں لے کر آئے۔ تو علی ڈھونڈتے تھے سرداروں کو، اور یہ انداز تھا میرے مولا کا جنگ کے اندر کہ آپ نے 18 سردار مارے، اور ایسے مارے کہ علی کو آتے ہوئے دیکھ کر کہتے تھے موت و احمر، ہماری سرخ موت آ رہا ہے۔ جنگ بدر میں مشرکوں نے علی کا نام رکھ دیا تھا سرخ موت۔ بہت سے لوگ تو علی کو دیکھ کر مر جاتے تھے۔ بھائی تھکے بیٹھے ہیں میں اپنی خطابت کی تاریخ میں مولا علی کی جنگ کے حوالے سے اور مولا کے جہاد کے حوالے سے شاید اتنا سنبھل کے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، اور مجھے معاف کر دیجئے گا اگر آج دیر ہو جائے تو۔
जंग बद्र में जिस अंदाज से मौला लड़े हैं उसका बयान बहुत ही रोशन है। वाह वाह सुभान अल्लाह। और किसी एक को भी असीर बनाकर नहीं लाए। भाई अली का जिहाद सुन रहे हैं आप। बहुत सारे और मुजाहिद जो मौला के साथ बद्र में लड़ रहे थे वो 4 को मार कर आए, 1 को पकड़ कर लाए। तो हजरत किसी को असीर बनाकर नहीं लाए। पूछ लिया किसी ने। अब देखिए ये मैदान जिहाद है या मैदान अखलाक है? यानी जहां अली जिहाद कर रहे हैं वहां अली हिदायत भी दे रहे हैं। यानी मैदान जिहाद मैदान अखलाक भी है, सिखा भी रहे हैं। एक साहब कहने लगे साहब दुश्मन सामने हो तो कैसा अखलाक? मैंने कहा तो अखलाक ही वहां समझ में आएगा जब तुम्हारे आसाब मजबूत होंगे। दुश्मन को देखकर अपने आसाब को कमजोर कर देना तो ये सबसे बड़ी नाकामी है। जंगें जोरे बाजू से नहीं लड़ी जाती। जौ की रोटी घुटने के जोर से तोड़ के खाते थे। जो जौ की रोटी घुटने से तोड़कर खाता हो। एक दिन एक सहाबी ने देखा कि रोटी खोल रहे थे तो 4 गिराहें लगी नहीं थी। एक गिरा खोली, फिर दूसरी खोली, फिर तीसरी खोली। शायद वो सोच रहा हो कि इसमें बहुत ही लजीज कोई ग़िज़ा निकलेगी, इतना बांध कर लाया अली। और जब चौथी गिरा खोली तो सूखी रोटी। उसने कहा या अली इसको इतनी गिराहें लगाने की जरूरत क्या थी? हज़रत ने फरमाया मैं ज्यादा गिराहें इसलिए लगाता हूँ कि हसन और हुसैन इस पे रोगन लगा देते हैं, उन्हें खोलने में देर लगे। मेरी रोटी को घी से मक्खन से वो तर कर देते हैं कि बाबा रोटी तो खाते हैं, यही तर खा लें। तो मैं उसको इतनी गिराहें इसलिए लगाता हूँ कि उन्हें खोलने में देर लगे। जौ की रोटी घुटने के जोर से तोड़ के खाता हो वो बाबे खैबर 2 उंगलियों से उखाड़ता है। टाइम कम है, एक नारा लगाओ। अली 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 नगन नगन गली गली अली 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 हमारे भाई अक़ीदतों का और एहसासात का भी मुझे ख्याल रखना है। ये हमारे भाई आंखें बंद करके नारे लगाते हैं ताकि कोई देखे ही, इन्हें कोई नजर ना आए, तो कोई कुछ कह ही ना सके। तो एक लगा दो ताकि तुम्हें भी सवाब मिल जाए और हमारा भी थोड़ा टाइम बच जाए। एक सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले। बात आगे बढ़े। जंगें तलवारें जोर बाजू पर नहीं लड़ी जाती। तलवारों का इस्तेमाल आसाब की बुनियाद पर होता है। अगर किसी के आसाब कमजोर हो वो तलवार उठाएगा किसी और पर, लगेगी खुद को। इसलिए आसाब का मजबूत होना वो हर मुजाहिद के लिए जरूरी है। मौला किसी को असीर बनाकर नहीं लाते थे। जंग बद्र में कुछ सवाल हुआ, फिर बाद में सवाल नहीं किया गया क्योंकि अली ने अपना एक उसूल दे दिया, आइंदा मुझसे ये सवाल नहीं करना। जब किसी ने पूछा ना कि आप किसी को पकड़ कर नहीं लाए, हज़रत ने फरमाया मैं किसी को असीर नहीं बनाता। या भाग जाता है और अली की करामत का हिस्सा था कि भागने वाले को मौका देते थे। इसलिए कि जो भाग रहा है, जुमला सुनेंगे, ये सारी सोच कर तैयारी करके जुमले अर्ज कर रहा हूं आपसे। इसलिए कि जो भाग रहा होता है उससे ज्यादा मजबूर कोई नहीं होता, और अली का काम नहीं है मजबूर पे हाथ उठाना। या वो भाग रहा होता है या वो मर रहा होता है, बच्चा कौन है जो लेकर आऊं? फरमाते हैं या मैं मार
مار دیتا ہوں یا بھاگ رہا ہوتا ہے تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، تو اسیر کس کو بناؤں؟ یہ جنگ بدر میں مولا علی نے اپنا اخلاق بتایا، میرا اخلاق جنگ یہ ہے۔ آ گئی جنگ احد، بڑا تجربہ ہو گیا کافروں کو کہ بھئی مزاج علی تو سمجھ میں آ گیا، اب ہمیں اس جنگ کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے مسلمانوں کا مزاج تو سمجھ لیا تھا، علی کا حساب لگانے میں ناکام رہے، لہذا جنگ احد کے اندر میرے مولا علی نے جو جنگ احد کے منظر ہیں، ابو سفیان نے جا کر کہا بنی مخزوم سے۔ بنی مخزوم کون ہے؟ بنی مخزوم وہ ہیں کہ جو جنگ احد میں جس قبیلے کے پاس مشرکین کا پرچم تھا وہ بنی مخزوم تھے جنگ احد میں۔ تو یہ گئے اور جا کر کہا کہ پرچم ایک قبیلے کو نہ دو۔ جنگ کے میدان میں اس وقت کوئی 18 یا 20 قبیلے مل کر آئے تھے، کہا کہ جنگ کے میدان میں ہر کچھ دیر کے بعد پرچم بدل دو اور اعلان کرو کہ اب پرچم فلاں قبیلے کے پاس۔ علی یہ 20 قبیلوں سے دشمنی نہیں لے گا۔ سیاست تو تھی، یعنی کہ ہاں یہ 20 قبیلوں میں پرچم تقسیم کرتے رہو تاکہ علی کس قبیلے سے دشمنی لے گا، اگرچہ پتہ نہیں ہے کہ علی کہتے کسے ہیں۔ علی ساری دنیا سے دشمنی لے سکتا ہے اللہ کی خاطر، مزاج ہی کچھ اور ہے۔ لیکن میں نے کہ یہ پرچم بدلتے رہو، انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے پاس اتنا بڑا ہمیں اعزاز ملا ہے، ہمارے لوگ زیادہ ہیں، ہمارے قابل لوگ زیادہ ہیں، ہمارے جنگجو زیادہ ہیں، ہمارے تلوار باز زیادہ ہیں، تو ہم کسی اور قبیلے کو کیوں پرچم دے دیں، ہم ہی رکھیں گے۔ اس وجہ سے ان کا نقصان یہ ہوا کہ مولا نے ان کے 13 پرچم دار مار دیے۔ وہ ایک مرتا تھا دوسرے کو دیتے تھے، علی اسے مارتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ احد میں آپ میدان میں برق کی مانند کبھی کہیں نظر آتے تھے، کبھی کہیں نظر آتے تھے، تو اس کا سبب کیا تھا؟ حضرت فرمانے لگے کہ میں احد میں پرچم داروں کو ڈھونڈتا تھا، پرچم گر جائے گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ مسئلہ وہاں پیش آیا کہ جب سرکار نے وہ چھوٹی سی چوٹی پر پہاڑی کی ایک ٹیلے پر سرکار نے کھڑا کر دیا تھا کہ تم یہاں کھڑے رہو گے اور پھر دشمن کو یہاں سے روکو گے تیروں کے ذریعے سے۔ جنگ جیت گئے مولا علی، مولا کے ساتھ سینکڑوں اصحاب مجاہدین جنگ جیت گئے۔ جنگ جب جیت گئے تو مال غنیمت تو نبی تقسیم کریں گے نا، جب بھی کوئی نبی سے آگے نکلا ہے ذلیل ہوا ہے۔ کی وجہ سے وہ درہ چھوڑ دیا، وہ چوٹی چھوڑ دی، وہ محاذ چھوڑ دیا، نیچے آ کر مال غنیمت جب لینے لگے تو پھر وہ جا چکے تھے، انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو جگہ خالی ہو گئی، وہ وہیں سے واپس آئے اور مسلمانوں پر حملہ کیا۔ یہ جب حملہ ہوا تو پھر بڑی تعداد میں مسلمانوں نے میدان چھوڑ دیا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں احد میں بھاگنے والوں کے بارے میں عبرت ہے نا ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے۔ قرآن ہے، اسے پڑھنا ہے اور ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کرنا ہے کہ سبب کیا تھا۔ دیکھیے، کسی کی کمزوری سے عبرت لے کر اپنی کمزوری کو دور کرنا ہی یہ طالب علمی ہے۔ میدان چھوڑ کر چلے گئے اور جس کے اوپر قرآن مجید میں بہت ہی روشن آیات آئیں۔ ارشاد ہوا اذا تصعدون ولا تعلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، ایسے بھاگ رہے تھے کہ مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔
چلے گئے 13 رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ، 13 رضی اللہ تعالی عنہم اصحاب، وہ اصحاب کے جو جن سے اللہ راضی، وہ میدان احد میں رہ گئے۔ خبردار میرے عزیزو، احد سے بھاگنے اور میدان چھوڑنے والے اور فرار کرنے والوں پر کوئی بے ادبی نہیں کی جائے گی۔ میدان احد سے جو میدان چھوڑ کر گئے، قرآن کی آیت پڑھو، مگر ان کی توہین نہیں ہوگی۔ میں احد کے میدان کی بات کر رہا ہوں، ہر میدان کی بات نہیں کر رہا۔ آپ پہلے احد کے میدان کی بات روشن کر لیجئے، سمجھ لیجئے۔ میدان احد سے جانے والوں کے بارے میں کوئی نامناسب بات، یہ نہ صرف توہین ہے، گناہ ہے، بلکہ قرآن کی مخالفت ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے جب وہ پلٹ کر آئے، کوئی 3 دن بعد، کوئی 6 دن بعد، کوئی 8 دن کے بعد، تو نبی مکرم یقیناً ناخوش تھے، ناراض تھے۔ اتنا مشکل ہو گیا تھا ان کے جانے کے بعد۔ ٹوٹل 13 آدمی رہ گئے، سینکڑوں لوگ چلے گئے، 13 مسلمان باقی رہ گئے، جن میں ایک علی۔ 13 آدمی اتنے سینکڑوں کو کیسے سنبھالتے؟ لہذا سب سے زیادہ شہادتیں احد میں ہوئی۔ بدر سے زیادہ مسلمان احد میں شہید ہوا، اور 1-2 نہیں، بڑی تعداد میں بدر کے اندر مسلمان زخمی ہوئے، بڑی تعداد میں شہید ہوئے، جنہیں پھر بعد میں ان کے زخمیوں کو جب مدینہ لے کر آئے تو پھر آج ان کی قبریں جنت البقیع کے اندر ایک خاص جگہ پر بدر کے زخمیوں کی قبریں ہیں، جو بعد میں مدینہ آ کر شہید ہو گئے۔ اتنا بڑا نقصان ہو گیا مسلمان۔ لیکن جب یہ واپس پلٹ کر آئے تو پہلے تو نبی نے ان سے پوچھا، میں تمہیں آوازیں لگا رہا تھا، تم جواب کیوں نہیں دے رہے تھے، تم مڑ کر کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک آواز آ رہی تھی کہ نبی مارے گئے۔ جب نبی مارے گئے تو پھر ہم کیوں رکتے؟ تو نبی نے فرمایا وہ شیطان کی آواز تھی۔ بھائی جسے شیطان اور فرشتے میں ہی فرق نہ لگے، پھر انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہاں میں ایک جملہ اور کہوں گا، خبردار، اجتہادی غلطی کا جملہ یہاں کار آمد اور کار فرما نہیں ہے۔ میں ایک فورم پر تھا، ایک بہت بزرگ شخصیت نے کہا جی اجتہادی غلطی تھی۔ میں نے کہا جی ہر غلطی کو اجتہادی کر کے آپ بچا لیتے؟ اجتہادی غلطی نہیں تھی، اس لیے نہیں تھی کہ نص کے مقابل اجتہاد جائز ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی نص سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا نبی موجود تھے، سرکار کا وجود موجود ہے، انہیں چھوڑ کے جانا اجتہاد کون سا ہے؟ لہذا یہ اجتہادی غلطی نہیں تھی، غلطی تھی۔ لہذا جب یہ واپس آئے اور آ کر معافی مانگی تو اب قرآن کی آیت، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ میں شیعہ برادری سے کہوں گا کہ احد سے متعلق اپنے الفاظ کو بہتر کریں اور ایسا کوئی لفظ نہ کہیں کہ وہ توہین ہو، اس لیے کہ جب اللہ نے معاف کر دیا، رسول نے معاف کر دیا، تو ہم اگر کوئی بات کریں گے تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عنہم ان اللہ غفور رحیم، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ غفور رحیم ہے۔ توجہ کر لی؟ تو جنگ احد کے اندر صرف 13 لوگ رہ گئے، اور میرے مولا علی ان میں سے ایک۔ مگر علی جب سارا مجمع مسلمانوں کا تھا اس وقت بھی ویسے ہی لڑ رہے تھے، اور جب 13 لوگ رہ گئے تب بھی ویسے ہی لڑ رہے تھے۔ کسی نے کہا یا علی آپ، اچھا یہ واحد جنگ ہے جس میں مولا علی کے بدن مبارک پر 30 سے زیادہ چوٹیں لگی ہیں، زخم آئے مولا کے، واحد جنگ ہے جس میں علی کو تلواریں لگی ہیں، نیزے لگے ہیں، تیر لگے ہیں مولا کو، اور اسی کیفیت میں زخمی حالت میں علی میدان میں ویسے ہی لڑ رہے تھے جیسے اس وقت لڑ رہے تھے جب کوئی میدان چھوڑ کر لے گیا تھا۔ تو میرے مولا نے فرمایا میں میدان میں لشکر کی بنیاد پہ نہیں لڑتا، اللہ کے توکل کی بنیاد
اس مجاہد کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں لشکر ہے، اکیلا ہی لشکر ہے۔ جنگ احد، اور جب ایسا مرحلہ آیا تو یہ واحد جنگ ہے کہ جس جنگ میں پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ہوا کہ مولا کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جی تلوار ٹوٹ گئی، پھر نیزے سے مولا نے اپنا دفاع کیا اور دشمن کا مقابلہ کیا۔ پھر علی کا نیزہ ٹوٹ گیا تو علی نے ایک چھڑی اٹھائی، ایک لکڑی اٹھائی۔ اب آپ خود سوچئے کہ کتنی مشکل جنگ ہو گئی، اور جب اس چھڑی سے بھی ایسے ہی لڑ رہے تھے جیسے تلوار سے لڑ رہے ہو، تو فوراً جبریل ذوالفقار نے کر آئے۔ بھائی جو تنگ بیٹھے ہیں مجھے معاف کریں گے اگر آپ کو تنگی احساس نہیں ہو رہی ہوگی۔ میرے مولا پر ایک مرتبہ ذوالفقار اتری، جبریل ذوالفقار لے کر آئے اور لا کر نبی کو دی۔ توجہ ہے؟ اور لا کر میرے مولا، توجہ چاہوں گا، لا کر جبریل امی نے مولا نبی کو تلوار دی۔ ذوالفقار نبی پر اتری ہے، آسمان سے اترنے والا لوہا جس میں اللہ نے منافع کثیر رکھے ہیں، جس میں اللہ نے نفع ہی نفع رکھا ہے، وہ لوہا نبی مکرم کو دیا۔ نبی مکرم نے فوراً ایک مجاہد کو آواز لگائی کہ علی تک پہنچاؤ۔ علی جس جگہ لڑ رہے تھے وہاں ماحول ایسا تھا کہ اس نے تلوار وہیں سے پھینکی ہے۔ علی نے، میرے مولا نے فضا میں اڑتی ہوئی تلوار کو پکڑا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کے جبریل نے قصیدہ پڑھا ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ برابر میں آ کر بیٹھ گئے مولا نبی کے جبریل۔ سرکار کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں۔ ایک خبیث، ایک ظالم نبی کے خیمے تک آ گیا تھا اور نبی پر حملہ کر دیا تھا، نبی زخمی ہو گئے۔ جبریل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، علی دفاع کر رہے ہیں۔ تو جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی کو، علی کیسے لڑ رہا ہے؟ تو میرے مولا نبی نے اسی کیفیت میں مسکراتے ہوئے فرمایا کیف لا انہو منی وانا منہ۔ اللہ اکبر۔ فوراً جبریل نے بے ساختہ فرمایا انا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ یا رسول اللہ یہ ساری کائنات آپ ہی سے تو ہے، یہ زمین و زمان آپ ہی سے تو ہے، یہ زمین آسمان آپ ہی سے تو ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ قابو میں آئی، علی مولا 13 مجاہدوں نے رضوان اللہ تعالی علیہم، اللہ کا درود اور سلام ہو ان مجاہدوں پر۔ جی جب جنگ ٹھنڈی پڑی، مولا زخمی حالت میں نبی کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کو جتنی تکلیف ہوئی ہے وہ مجھے معاف کریں۔ آگے بڑھ کر نبی نے علی کو گلے لگایا، آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور اصحاب سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ذرا علی سے پوچھو جب سب چلے گئے تو علی کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں جہاد فروعات دین میں ہے یا نہیں؟ کیا نماز، بولو نماز، روزہ، بولو جہاد فروعات دین میں ہے نا؟ اب ذرا مولا علی کا جواب سنیے۔ بزدلی کو علی کفر سے تعبیر کر رہے ہیں۔
بزدل ہوگے تو نماز بھی نہیں پڑھ سکو گے، بزدل ہوگے روزہ بھی نہیں رکھ سکو گے۔ 8 منٹ پہلے کھول لو کہیں برائی نہ آ جائے۔ سنی دوستوں کو دیکھے ہاتھ باندھ لیے، مجھے تو وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھتا ہے۔ وہ کربلا میں، نجف میں، مشہد میں لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز جو سنی پڑھ رہا ہوتا ہے، یقین جانیے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ دل کرتا ہے اس کا جا کے ماتھا چوم لوں۔ مجھے وہ سنی اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے میں نے جو دین سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرات بھی رکھتا ہوں۔ دوسرا پیغام یہ سنی یہ دے رہا ہوتا ہے، خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں، لاکھوں شیعوں میں بھی اکیلے چلے جانا کچھ نہیں ہوگا، احترام ملے گا، پیار ملے گا۔ ایک جوان، سنی جوان مجھے کہنے لگا کہ میں کربلا مشی میں گیا چینوں پر، تو ایک رستے میں جگہ جگہ تبرک پڑھ رہے تھے، تو ایک جگہ کوئی اچھا کھانا پڑھ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا یہ کھاؤ۔ تو میں نے اپنے شیعہ دوست سے کہا کہ بھائی لائن تو بہت بڑی ہے، ہم تو اگر لائن میں لگیں گے تو ہمارا تو قافلہ نکل جائے گا، کیا کریں؟ اس نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، تم لائن سے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ اور آواز لگاؤ انا سنی۔ کہنے لگا میں نے ایسے ہی کیا، علیحدہ جا کے کھڑا ہو گیا اکیلا، میں نے کہا انا سنی، وہ سب کو چھوڑ کر آ گیا، اور کہنے لگا پہلے تم کھاؤ۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو شیعوں کے درمیان آ کر ڈرتا نہیں ہے، مگر وہ شیعہ برا لگتا ہے، جب چاہتا ہے ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تم پشیمان ہو کہ مولا تھا امام صادق کے فقہ پہ عمل کرتے ہو؟ نادم ہو کیا؟ امام جعفر صادق نے جیسے روزہ کھولنے کا میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا، میں تو ایسا منظر دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اسکولوں میں جن لوگوں نے اسکول بنائے ہوئے، میں ان کو بھی ایک پیغام دے رہا ہوں، میں خود بھی اپنے میرے 2 اسکول ہیں، دونوں میں یہی کام کر رہا ہوں۔ اسکولوں میں اگر اکثریت سنی بچوں کی ہے تو جب ان کے نماز کا وقت ہو تو سنی عالم دین کو لائیے، وہ ہاتھ باندھ کر جیسے پڑھتا ہے ایسے پڑھے، اور سارے سنی بچے اس کے پیچھے پڑھیں، اور اسکول کے اندر ہر صف میں 2 کھولے ہوئے، 2 باندھے ہوئے، 4 باندھے ہوئے، 1 کھولا ہوا، یہ منظر نظر آنا چاہیے۔ اسکولوں سے ہی برداشت کی تعلیم، ایک دوسرے کو قبول کرنے کی تعلیم اسکول سے دیجئے۔ جب یہ اسکول میں سیکھے گا کہ مجھے سنی بچے کے ساتھ رہنا ہے، اور سنی بچے کو سیکھے گا کہ مجھے شیعہ بچوں کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ بوڑھے بھی ہو جائیں گے، شیعہ سنی پہ لڑیں گے نہیں۔ کوئی تقریر نہیں کر رہا، کوئی اپنی کوئی گزارش اور رپورٹ نہیں سنا رہا۔ 50ویں دفعہ ہو چکا ہے کہ ایئرپورٹس کے اوپر نماز کا وقت ہو جاتا ہے، سنی بھائی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں اسی حلیے میں رہتا ہوں، گم ہو کے رہنے والا تو ہوں نہیں، اسی حلیے میں رہتا ہوں، اور میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ سنی عالم کے پیچھے نماز پڑھو شیعہ بچوں کو بار بار اس لیے کر رہا ہوں، یہ میری سن لیں گے، تو مجھے خفا ہو سکتے ہیں۔ پہلے پھر تسلی دیجیے، تھک تو نہیں رہنے بھی، اب جو تھک رہا ہوگا وہ تو اب مشکل میں ہے۔ اللہ اللہ میرے مولا علی سے پوچھا، یا علی جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو میرے مولا نے کیا جواب دیا، اکفر ہو بعد الایمان،
کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ علی بزدلوں کو مسلمان ہی نہیں مانتا. خبردار بزدل اور مسلمان. جو کچھ پاکستان میں رنگ رچایا گیا، ڈرامے بنائے گئے، فرقہ واریت پاکستان میں 2 ہی دفعہ ہوئی ہے. یا 82 میں ہوئی صرف کراچی کے حد تک، یا اب ہوئی ہے پوری پاکستان میں. بیچ میں جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی، شہادتیں ہوئیں، سنی بھی مارے گئے، شیعہ بھی مارے گئے، وہ فرقہ واریت نہیں تھی، وہ دہشت گردی تھی. کسی سنی نے شیعہ کی مسجد پہ حملہ نہیں کیا، کسی شیعہ نے سنیوں کی مسجدوں پہ حملہ نہیں کیا. فرقہ واریت تھی نہیں. فرقہ واریت کا اب ماحول بنایا جا رہا ہے جی. باقاعدہ توہینیں کی جا رہی ہیں، پوری قوم کی توہین کی جا رہی ہے. یہ ماتم کرتے ہیں، فلاں جانور کا، نجس جانور کا نام لے کر بولا جا رہا ہے. پوری قوم کی توہین کی جا رہی ہے. مگر جب مجھے پتا ہے کہ اس کے پیچھے سازش کیا ہے، تو میں اگر ان کے اکسانے میں جذباتی ہو جاؤں تو مراد تو ان کی پوری ہوگی. جب مجھے پتا ہے کہ سازش ہے، جب ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد ہے، تو وہ کتنا ہی مجھے چٹکی بھرتے رہیں، اکساتے رہیں، جذباتی کرتے رہیں، مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. پاکستان کی امنیت کو اولویت دینی ہے، ملک کی بقا اور سالمیت کو ترجیح. مگر یاد رہے تم کتنا ہی ہمیں اکساتے رہو، جذبات بھڑکاتے رہو، گالیاں دے کر، نامناسب جملے کہہ کر ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے آزمائشیں بناتے رہو، ہم ان ساری باتوں کا جواب ایک ہی دیں گے. پاکستان کی ملت جعفریہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی. اس کے پیچھے جو ارادے ہیں، ماحول ایسا بنایا جائے کہ اسی گدلے پانی سے مچھلیاں پکڑ لی جائیں. ہم دوبارہ صفین نہیں ہونے دیں گے، ہم دوبارہ جمل نہیں ہونے دیں گے، ہم دوبارہ علی کو تنہا نہیں ہونے دیں گے. نہیں، سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے. مجاہد کون ہے؟ جو میدان میں اکیلا بھی ہو تو اللہ پر بھروسہ کر کے لڑتا ہے. میں جنگ خندق اور خیبر کو چھوڑ رہا ہوں، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ علی کی تلوار کی 5 خصوصیتیں بیان کروں. مولا علی کی تلوار کی خصوصیات. سب سے پہلی خصوصیت علی کی تلوار کی سنیں گے. علی کے جہاد کی، علی کی تلوار کی سب سے پہلی خصوصیت، یا اللہ توجہ چاہوں گا، جب علی میدان میں اترتے تھے تو غروب آفتاب سے کچھ قریب اترتے تھے. سارا دن چھوڑ کر بھیجتے رہتے تھے، تربیت دیتے رہتے تھے، سکھاتے رہتے تھے مجاہدوں کو کیسے جاؤ، فلاں خیال رکھو، فلاں کو نظر بیٹھنا، فلاں بھی آیا ہوا ہے، اس کی یہ کمزوری ہے. سارے دن مجاہدوں کو تربیت دیتے رہتے تھے، اور خود مولا کائنات دن کے آخری حصے میں جاتے تھے. تو طالب علم اور شاگرد ہو تو ایسے کہ ایک مجاہد نے پوچھا، یا علی آپ دن کے آخری حصے میں کیوں جاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے 2 وجہ سے. ایک تو آسمان کے دریچے اس وقت دعاؤں کی قبولیت کے لیے کھلتے ہیں، تو میں میدان میں اترتا ہوں اور اللہ سے مناجات کر رہا ہوتا ہوں، تو زیادہ میری بات اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی، کہ اس لیے کہ آسمان کے دریچے کھل رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے آخر میں اس لیے جاتا ہوں کہ وہ مجبور لوگوں کا نقصان کم ہو، کچھ ہی دیر میں مغرب ہو جائے اور مرنے والے کم ہوں. میں میدان میں اپنی تلوار سے مارنا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. دوسری خصوصیت سن لیجئے،
فرمایا کہ میدان میں جب آپ ہمیں لے کر جاتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کبھی آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو کہاں ڈھونڈیں آپ کو؟ مولا سے ایک مولا کا مجاہد، مولا کے ساتھ چلنے والے مسلمان مجاہدوں میں ایک مجاہد نے کہا کہ ہم آپ کو میدان میں کہاں ڈھونڈیں؟ حضرت نے فرمایا وہیں ڈھونڈنا جہاں میں گھوڑے سے اترا تھا، میں جگہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یا اللہ، کیسے؟ توجہ ہے، جگہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ حضرت نے فرمایا میں نہ کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں نہ کوئی میرے پیچھے آ سکتا ہے، میں وہیں کھڑا رہتا ہوں، جو قریب آتے رہتے ہیں میں انہیں مارتا رہتا ہوں۔ جلدی جلدی سنا رہا ہوں۔ 5 خصوصیتیں علی کی تلوار، یہ میرا مقدمہ تھا۔ علی کی تلوار کی پہلی خصوصیت، علی نے کسی کو مارا ہو اور وہ مرا نہ ہو۔ کسی نے کہا رسول اللہ سے یا رسول اللہ کوئی ایسا نہیں ملتا کہ جسے علی نے مارا ہو اور وہ زخمی رہ کر کبھی بچ گیا، بھاگ گیا ہو، زخمی ہو گیا تھا، بعد میں اٹھا کر لے گئے، زخم مرہم پٹی ہوئی اور وہ بچ گیا، کوئی نہیں ملا ہمیں ایسا۔ توجہ کریں میرے ساتھ، کوئی نہیں ملا مجھے ہمیں ایسا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہم فلاں میدان میں علی کی تلوار سے زخمی ہوئے، کچھ دن زخموں میں رہے اور علاج معالجہ ہوا تو ہم بچ گئے، ٹھیک ہو گئے۔ کہا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو میرے مولا نبی نے فرمایا سیف اللہ الذی لا یخطا، اللہ کی تلوار خطا نہیں کرتی۔ میرے مولا علی کی ضربت کی پہلی خصوصیت، اللہ علی کی تلوار خطا نہیں کرتی تھی۔ علی کی تلوار کی دوسری خصوصیت، عمودی چلے یا افقی چلے، اوپر سے نیچے مارے یا دائیں سے بائیں، یا افقی چلے یا عمودی چلے، گرام اور تولے ماشے کا دھڑوں میں فرق نہیں ہوتا، برابر بگڑ کے۔ جب یہ چاہتے تھے کہ یہ جانے کہ اسے مارا کس نے، تو کہتے تھے کہ ذرا وزن کر کے دیکھیں۔ اول تو پہلے ہی سامنے نظر آ جاتا تھا، لیکن کبھی ایسا ہوا تو کہا کہ وزن کر کے دیکھو۔ 1 گرام کا فرق نہیں ہوتا تھا، جس کی ضربت میں عدالت ہو، اس کے مزاج میں کتنی عدالت ہو، اس کی حکومت میں کتنی عدالت ہو۔ یہ مولا علی کی ذوالفقار کی دوسری خصوصیت۔ تیسری خصوصیت سنیں گے، کانت ضربات علی ابکارا، ابکار بکر کے خاندان کا لفظ ہے، باکرہ کے خاندان کا لفظ ہے جی۔ کانت ضربات علی ابکارا، علی کی ہر ضربت نئی ہوتی تھی۔ اگر میرے مولا نے 2 لاکھ مرتبہ ضربت ماری ہے، کسی کو مارا ہے، 2 لاکھ مرتبہ تلوار چلائی ہے، تو ہر ضربت نہیں، ہر ضربت نہیں، ہر دفعہ اسٹائل نیا، آپ کی زبان میں بول دیا تو صحیح ہے، ہر دفعہ انداز نیا۔ کانت ضربات علی ابکارا۔ چوتھی صفت مولا علی کی ذوالفقار کی، سبحان اللہ جی۔ حضرت نوح نے قرآن مجید سورہ مبارکہ نوح کی 26ویں آیت، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، حضرت نوح نے دعا کی اللہ اس زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھ۔ حضرت نوح کی کیا آرزو؟ زمین پر کوئی کافر زندہ نہ رہے، یہ حضرت نوح کی آرزو۔ اب ذرا مزاج حیدری دیکھیں، جنگ صفین میں مولا علی کے قریب مالک اشتر لڑ رہے تھے، اور جب جنگ ختم ہوئی، وہ دن مکمل ہوا،
تو مالک نے یہ سوچتے ہوئے مولا کے قریب جا رہے تھے، مولا کو سلام کرنے، اور جنگ کے اختتام کی مرحلے میں سب جمع ہو رہے تھے، تو قریب جاتے ہوئے سوچنے لگے کہ علی نے 32 مارے ہیں، میں نے 31 مارے ہیں، اگر ایک اور مار لیتا تو برابر ہو جاتا۔ تو مالک آتے ہوئے سوچ رہے تھے، وہیں سے مولا نے آواز دے کر کہا خبردار، ہمارا مارنا تمہارا مارنا برابر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خبردار، ہم جب مارتے ہیں تو میری تلوار دیکھتی ہے کہ نسل میں کوئی مومن تو آنے والا نہیں، اور میں اسے چھوڑ دیتا ہوں جس کی نسل میں کوئی مومن آنے والا ہے۔ یہ علی مولا کی ذوالفقار کی چوتھی اور پانچویں صفت سنیں گے۔ مولا کی جو تلوار تھی ذوالفقار، اس کے دونوں طرف دھار تھی جی، اس کے منہ بھی تھا، اس کا منہ بھی تھا، جیسے 2 لب ہوتے یہ بھی تھا۔ اچھا، تلوار پہ کچھ لکھا ہوا بھی تھا، اور تلوار یہ دنیا کے کسی کارخانے کے بنے ہوئے، اسلحہ سازی کے کارخانے کے بنی بھی تلوار نہیں تھی، یہ تلوار وہ ہے جسے فرشتوں نے بنایا، لہذا بہت سبک بھی تھی، بہت سبک تھی، کوئی بھاری نہیں تھی۔ ایک شخص ہے جو جانتا نہیں تھا مولا کو، اسے مولا نے کہا اسے خریدو گے؟ اسے اٹھا کے کہا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مولا کے اصحاب مولا کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے، لوہار تھا، وہ تلوار ساز تھا، شمشیر ساز تھا۔ اس نے مولا کی تلوار کو اٹھا کے کہا کوئی نہیں خریدے گا اسے، اس کی پیسے نہیں ہے، یہ کوئی ہے، یہ کچھ ہے، اس میں تو دم ہی نہیں ہے۔ تو میرے مولا مسکرائے، فرمایا ہاں، دم تلوار میں نہیں ہوتا، بازو میں ہوتا ہے۔ تلوار پہ جو لکھا ہوا تھا وہ 2 جملے سنا دوں۔ میرے مولا کی تلوار پہ کچھ کندہ ہوا تھا، کچھ لکھا ہوا تھا، من لم یرحم لا یرحم۔ ایک جملہ، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں ہوتا۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے کم سن ہم سن ساتھیوں، ختم کرو۔ 2 سال پہلے تمہیں اس نے ایک جملہ کہا تھا، لیے بیٹھے ہو، معاف نہیں کر رہے ہو، دلوں سے کینہ نہیں نکال رہے، بدلہ لینے کی تیاریاں ہیں۔ مجھے موقع ملے تو میں یہ کر دوں۔ علی کہہ رہے ہیں من لم یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں ہوتا۔ معاف کرنے کی عادت بناؤ تاکہ معاف کیے جاؤ۔ ہماری بھی کمزوریاں کسی کے پاس ہوں گی، اور کسی کے پاس نہ بھی ہو تو اللہ کے پاس ہے، وہ ہمارے خلوت کا بھی آشنا ہے، وہ ہماری جلوت کا بھی آشنا ہے۔ معاف کرنے کی عادت۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں، حسین پہ رونے والوں سنو، کہ اگر کوئی شخص میرے اس کان میں آ کر مجھے کوئی نامناسب جملہ کہے، میری توہین کرے، اور پھر کرائے اور اس کان میں آ کے کہے مجھے معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ معاف کرنے کی عادت۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے لیے نامناسب بات کرے اور وہ تم تک پہنچے اور تم اس سے کہو کہ تم نے مجھے یہ کہا ہے، اور وہ اگر کہے کہ میں نے نہیں کہا جبکہ کہا ہو، جی آپ کے پاس دلائل بھی ہیں، ثبوت بھی ہے، آپ کے پاس گواہیاں بھی ہیں، آپ کو یقین ہے کہ اس نے کہا، ریکارڈ ہے آپ کے پاس۔ امام فرمانے کہ اگر کسی شخص نے تمہارے لیے نامناسب جملہ کہا اور تم اس سے کہو کہ تم نے یہ کہا ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں نے نہیں کہا، تو اسے توبہ کے درجے پہ رکھ کر معاف کرو۔
اسے بے منزلہ توبہ سمجھا۔ ایک آدمی توبہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نے نہیں کہا، معاف کر دو، نہیں کہا بھائیاں بھائی لڑ رہے ہیں کہ نہیں میں اسے لے کر آؤں گا، فلاں کو بلاؤ، تم نے اس کے سامنے کہا، ختم کرو۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کیا بھی ہے، ثبوت بھی ہے، امام کے چاہنے والوں کا اخلاق امام کے مطابق ہوگا، معاف کر دو، ختم کرو بات کو۔ کینہ پروری دل میں رکھ کر بیٹھ جانا یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا انداز نہیں ہے۔ حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ زمین پر کوئی کافر زندہ نہ رہے، اور علی بن ابی طالب دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کافر بھی ہے تو اس کی نسل مومن آنے والا ہے تو اسے چھوڑ دو۔ بس آخری روایت فضائل کے باب میں سنیے، میرے مولا صادق سے کسی نے پوچھا لما سمیا ذوالفقار ذوالفقار، کیوں ذوالفقار کا نام ذوالفقار رکھا؟ ذوالفقار کا نام ذوالفقار کیوں ہے؟ ہر تلوار کا نام تو ذوالفقار نہیں ہے، ذوالفقار کا نام ذوالفقار کیوں ہے؟ میرے مولا صادق کا جملہ سنیں، حضرت فرماتے ہیں لأنه ما ضرب به امیر المومنین، اس لیے ذوالفقار کو ذوالفقار کہتے ہیں کہ علی نے اس کے ذریعے کسی کو نہیں مارا الا افتقرا، ذوالفقار دو فقروں والی تلوار۔ اب فقر سے مراد ادھر بھی دھار ادھر بھی دھار، یہ معمولاً یہ سمجھا جاتا ہے، دو دھاری تلوار کو ذوالفقار۔ لیکن مولا صادق تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، مولا صادق فرما رہے ہیں لِأَنَّهُ مَا ضَرَبَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَحَدًا، کسی شخص کو علی نے اس کے ذریعے نہیں مارا الا افتقر فی الدنیا من الحیات وفی الآخرۃ من الجنہ، مگر یہ کہ وہ شخص دنیا میں زندگی سے محروم ہو گیا، آخرت میں جنت سے محروم ہو گیا۔ یہ دنیا میں زندگی سے محروم کر دیتی ہے اور آخرت میں جنت سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ دو فقیر بناتی ہے، زندگی کا فقیر اور جنت کا فقیر۔ علی فضائل میں بھی علی اور مسائل میں بھی علی۔ مولا علی کے مسائل پر اگر غور کریں، علی کی مصیبتوں پہ غور کریں تو علی جیسا مظلوم کوئی نہیں۔ مولا کو پتا تھا کہ بدر میں جو مار رہا ہوں تو اس کے بدلے میں میرے علی اکبر کو برشی لگا، پتا تھا میرے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، مگر اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، نبی کی نبوت کی خاطر، قرآن کی خاطر، پتا تھا مولا علی کو کہ میں جو بدر میں مار رہا ہوں اس کے بدلے میں میرے حسین کو گھوڑے سے گرایا جائے۔ سلام ہو علی جیسے مظلوم پر۔ علی کو پتا تھا میری زینب کے سر سے چادر اجرکم اللہ عزیزانو، جب جناب زہرا کی شہادت ہونے لگی، مولا علی سے فرمایا یا علی میرے حجرے میں حسن کو بھیج دیجیے۔ امام حسن سے ان کے مطابق وصیتیں فرمائیں۔ پھر امام حسن کو کہا بیٹا باہر جاؤ، بابا سے کہو کہ حسین کو بھیج دیں۔ پھر مولا حسین کو بلا کر مولا حسین کے مطابق ان کے مطابق انہیں وصیتیں فرمائیں۔ پھر آخر میں فرمائیں آپ زینب کو بھیج دیں۔ آپ کو اندازہ ہے جناب زینب کی عمر 4 سال، 4 سال کی بچی ماں سے محروم ہو رہی ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، مجلس میں خواتین بھی بیٹھے ہیں، مجلس میں مائیں بھی ہیں۔ اگر کوئی ماں بیمار ہو جائے اور بچے اس کے چھوٹے ہوں اور بیماری اس کی لا علاج ہو جائے
تو چھوٹے بچوں کی ماں جب مر رہی ہوتی ہے نا، وہ بہت تکلیف میں ہوتی ہے. وہ کہتی ہے میرے بچوں کو پالے گا کون، میرے بچوں کو سنبھالے گا کون. اسے یہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. فرمایا علی اب زینب کو میرے حجرے میں بھیجو. جب جناب زینب حجرے میں آئی، فرمایا زینب یہ صندوق چا اٹھا کے لاؤ. بی بی صندوق چا اٹھا کے لائی. کہیں سے کھولو. کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے. فرمایا زینب جب میرے بابا کی رحلت ہو رہی تھی تو جبریل جنت سے پنجتن کے 5 کفن لائے تھے. 5 حنوط لائے تھے، 5 کفن لائے تھے. ایک کفن بابا کو دے دیا گیا، یہ 4 کفن ہیں. تو میں ایک ایک کفن مجھے دکھاتی رہو، میں تمہیں بتاؤں کہ کون سا کفن کس کا ہے. اجرکم اللہ. میں کہوں گا جناب زینب سے بڑی ذمہ داریاں مل رہی ہیں. بی بی زینب سے کہوں گا بڑی ذمہ داریاں دے رہی ہیں. 4 سالہ بچی کو کفن دیے جا رہے ہیں، اور کفن بھی دینا زینب کی ذمہ داری. ایک کفن دکھایا، فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے. انہیں میں نے بتا دیا ہے کہ یہ کام کس کا ہے. تم سے آ کر تمہارے بابا میرا کفن مانگیں گے. یہ کفن میرا ہے، یہ والا کفن میرا کفن اپنے بابا کو دے دینا. دوسرا کفن دکھایا، فرمایا زینب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بابا علی کا کفن دے دو. تو میری بچی یہ کفن تمہارے بابا علی کا ہے، یہ اپنے بابا کو دے دینا. ایک اور کفن دیکھ کر فرمایا بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بھائی حسن کا کفن دے دو. تو یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے. آپ رو رہے ہیں، تصورات میرے ساتھ ہیں. آخری کفن رہ گیا، آخری کفن رہ گیا. جناب زینب نے دیا تو بی بی رونے لگی اور روتے ہوئے جناب زینب نے فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے. تمہارا بھائی حسین دوبارہ تم سے کفن مانگے گا تو یہ کفن بھی اپنے بھائی حسن کا حسین کو دے دینا. جناب زینب کونسل تھی نا، تو ایک مرتبہ کہنے لگی اماں بھائی حسین کا کفن. رونے والوں بی بی زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا. اجرکم اللہ. میرا حسین کربلا میں بے گور و کفن. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تسلی کر کے روئیں گے. مجلس میرے حصے کی آخری مجلس ہے. نہیں معلوم آئندہ سال ان مجالس کی توفیق ہے یا نہیں. ویسے ہر مجلس کو یہی سوچ کر سنا اور پڑھا کریں کہ یا اللہ اگر ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے تو آج کی مجلس کو ذریعہ نجات بنا دے کہ ہماری آنکھوں میں آنے والا آنسو ہماری بخشش کا ذریعہ ہو جائے. سلام ہو زینب کبریٰ پر. بی بی کے لقبوں میں ایک لقب ہے مصیبتوں کا کعبہ. جس کے گرد مصیبتیں طواف کرتی ہیں اسے زینب کہا جاتا ہے. نانا کا جنازہ دیکھا، ماں پہ گرتا ہوا دروازہ دیکھا، ماں کا جنازہ دیکھا، بابا کی میت دیکھی، حسن بھائی کے جنازے میں تیر لگتے دیکھے، حسین کے جنازے پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے. اس وقت جناب زینب بہت مضطرب ہوئی تھی جب مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے. آوازیں دے رہی تھی کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے. کسی نے علی کی بیٹی کی نہیں سنی. جب پہنچی اپنے بھائی کے لاشے پر تو مولا کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. مولا کی پسلیاں پہچانا نہیں گیا لاشا. لاشے کو دیکھ کر کہا انت اخی زینب، تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو. یہ کہہ کر لاشے کے گر چکر کاٹنے لگے. امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکتا. زینب کو کوئی جگہ سالم نظر نہ آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا.
مدینے کی طرف رک کر کے کہا نانا میں آپ کے حسین کے کٹے ہوئے گلے کا موسم اجرکم اللہ جلدی نہیں ہے اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے 11 محرم کو قافلہ کربلا سے چلا کیسے جناب ام لیلہ نے علی اکبر کا لاشا چھوڑا کیسے جناب ام فروہ نے حضرت قاسم کا لاشا چھوڑا سنیں گے زنارو اور کیسے جناب زینب نے حسین کا لاشا چھوڑا اور جب ان بیویوں کا ذکر کریں نا تو ایک بیوی کو ضرور یاد کریں کیسے بی بی رباب نے اپنے مولا حسین کا لاشا اور علی اصغر کا لاشا مائیں بیٹھی ہیں مجلس میں جو مرد بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں بھی بچے ہیں جب عصر عاشور امام حسین نے علی اصغر کا لاشا دفنا دیا تھا تو ماں کو تسلی ہو گئی تھی کہ میرا بچہ قبر کے حوالے ہو گیا ایک ہی تو جنازہ تھا جو حسین نے دفنایا باقی سب گنجے شہیدہ میں رکھے ہیں لیکن 11 محرم کو جب سر گرنے جانے لگے تو کہنے لگے ایک سر نظر نہیں آ رہا وہ حسین کا 6 مہینے کا بچہ بتایا حسین نے خیمے کے پشت پہ جا کے اسے دفنایا تھا اب اس بچے کی ماں دیکھ رہی ہے اور 4 نیزہ بردار ظالم ہیں جو زمین میں نیزہ ڈالتے ہیں کہ کہیں سے لاشا علی اصغر کا مل جائے اور عجب نہیں ماں دعا کر رہی ہو یا اللہ میرا بچہ بچا لے یا اللہ میرے بچے کو بچا لے لیکن ایک نیزہ زمین میں گیا ماں نے منظر دیکھا لاشا باہر آتے ہو عزادارو ہر شہید ایک دفعہ قتل کیا گیا تھکے نہیں آبادوں کو آزاد کریں مگر علی اصغر 2 دفعہ قتل کیے گئے ایک دفعہ تیر مار کر ایک دفعہ خنجر چلا کے گردن علیحدہ کی گئی ننھا سا سر جو نیزے پہ چڑھ بھی نہیں رہا تھا کیا گزری ہوگی اس بی بی پر میرے مولا فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں سکینہ بی بی نے وفاداری کا حق ادا کیا جناب رباب بی بی نے وفاداری کا حق ادا کیا عزادارو بہت رو لیے ذرا تسلی سے ایک منزل بیان پر توجہ چاہوں گا مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کون لایا میری تحقیق نہیں ہے مگر سب مقتل کی تاریخ کربلا کی کتابوں نے لکھا ہے کہ شام غریبہ میں پانی بھی آیا کھانا بھی آیا جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا اور پھر بچوں کو کھانا کھلایا اور پھر بزرگوں کو بڑوں کو بیویوں کو پانی پلایا کھانا کھلایا جب سب بچوں نے اور بڑوں نے کھانا پانی لے لیا تو جناب زینب امام سجاد کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں دے اجرکم اللہ زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی امام سجاد آئے اپنی ماں کے برابر میں بیٹھے اماں پانی پی لیجئے زندگی پلٹ آئے بدن میں توانائی واپس آ جائے حکم امام پا کر جناب رباب نے پانی پیا کھانا کھایا عزادارو اس سے زیادہ میں تفصیل سے نہیں بیان کروں گا ممبر کا ادب بھی مانے ہیں بی بی کی عظمت بھی مانے ہیں میں اشارے میں بات کروں گا اللہ کرے میری بات منتقل ہو جائے بی بی نے شام غریبہ میں پانی پیا کھانا کھایا آدھی رات گزری تو جناب زینب کے برابر میں آگے بیٹھی کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے میرا بچہ بھوکا مار دیا
لگے ایک سال جب جلوس نکلا تو میں چند دوستوں کے ساتھ اس راستے پہ گیا جہاں جلوس کو جانا تھا تاکہ انتظامات دیکھ سکوں. کہنے لگے میں آگے بڑھے تو وہ سامنے ایک چوک تھا جس پہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں. ہم قریب گئے تو ہمیں ایک اور منظر محسوس ہوا کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ ہے. یعنی بنارس کی ساری وہ عورتیں باہر آئی ہیں جو دودھ پلاتی ہیں, جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں, جن کے دودھ پیتے بچے ہیں. کہنے لگے ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی, بھائی مسلمان ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہے. کہنے لگے بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو مولانا کہنے لگے میں نے کہا تمہیں بابا حسین کی جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا. ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کیسے چھوڑا ہے مولا کا لاشا جناب رباب نے, اس کا بیان مشکل ہے. میں ایک اشارہ کروں گا, اللہ کرے میری بات چلی جائے. جناب رباب اور مولا حسین کا لاشا چھوڑ نہیں گئی تھی. تو ایک ظالم ابن جمو نامی ایک ظالم نے بیوی پہ ہاتھ اٹھایا. امام سجاد کی آواز آئی, میں غیرت مند لوگوں سے پوچھوں ہمارے گھر کی عورت کی طرف اگر کوئی اجنبی دیکھے, ہمارا وہ دل, ہماری زندگی, سلام ہو امام سجاد, ان کی آنکھوں کے سامنے سکینہ پہ ہاتھ اٹھایا. سے چلا, تھکے نہیں. اللہ آپ کو حوصلہ عطا فرمائے. قافلہ کربلا سے چلا, کوفہ آیا, کوفے سے چل کے شام آیا, شام میں اسیر رہا, اسیرے سے رہائی کا موقع آیا. دو سبب لکھے گئے ہیں کہ کیوں رہا کر دیا. ایک سبب تو سکینہ کی جنازے کی کیفیت, زندان شام میں ننھا سا جنازہ. اس بچی نے خود اسیر رہ کر سب کو آزادی دلائی. آدھی رات میں سوتے سوتے اٹھی, کیا سوتی ہوگی, کیسی نیند. ایک مرتبہ بیدار ہوئی, کبھی زندان کے اس کونے میں بابا, کبھی وہاں سے پھر وہاں دیکھ کر کہا بابا, کبھی درمیان میں کھڑے ہو کے کہتی ہیں پھوپھی اماں بابا آئے تھے, کبھی ماں رباب کو جا کے جھنجھوڑتی ہیں اماں بابا کہہ رہے تھے میں لینے آیا ہوں, میں تو بابا کے ساتھ جاؤں گی, میرا بابا کہاں چلا گیا. سکینہ کے رونے کی آواز دربار شام میں گئی. یزید کے آرام میں خلل پڑا. کہا اس بچی کے لیے اس کے بابا کا سر بھیج دو. سر حسین لا کے رکھا گیا. اندھیرا تھا زندان میں, ایک چراغ جل رہا تھا. جب سر لا کے رکھا نا کنیزوں نے, تو امام سجاد سے پوچھنے لگی بھیا یہ کیا ہے؟ فرمایا سکینہ بابا کا سر ہے. عجیب منظر تھا, جہاں بیٹھی تھی وہاں سے اٹھی, 3 مرتبہ زمین پر گری, پھر اٹھی بابا, بچی نے بابا کا سر گود میں لیا. غور سے دیکھ کر کہنے لگی آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ
آپ کے سر پہ کیسے مٹی لگ گئی؟ تو کہنے لگی بابا میرے گوشوارے کھینچ لیے، بابا مجھے تماچے مارتے، بابا میرے کپڑے جلا دیے، بابا۔ سکینہ نے منہ پر منہ رکھ دیا، بچے کی سسکیاں آہستہ آہستہ بند ہو گئیں۔ امام سجاد آگے بڑھے، بہن کی نبض پر ہاتھ رکھا، مڑ کر جناب زینب کو دیکھا، اماں رباب کو سنبھالو، آواز آئی انا للہ۔ ایام عزا کا اختتام ہے، رو لیجئے جتنا رو سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے۔ قافلہ رہا ہو گیا، میری بیوی نے مطالبہ کیا مجھے گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں، ہمارے ساتھ ایک قافلہ سالار کرو دو کہ جو ہمیں مدینہ پہنچائے، اور ہمارے تبرکات واپس کرو۔ تبرکات کچھ واپس آئے، ایک گٹھڑی لا کے رکھی گئی، جناب زینب نے گٹھڑی کھولی تو چادریں تھیں، ایک چادر کو دیکھ کر کہا بھابی ام لیلہ آپ کی چادر آ گئی، ایک اور چادر کو دیکھ کر کہا بھابی ام فرما آپ کی چادر آ گئی، ایک چادر کو دیکھ کر کہا بہن ام کلثوم تمہاری چادر بھی آ گئی، رو رہے ہیں نا۔ ایک اور چادر پر نگاہ گئی جو چھوٹی چادر تھی، اٹھایا اور قبر سکینہ پر پھیلا دیا، سکینہ اٹھو تمہاری چادر بھی آ گئی۔ اجرکم اللہ، بہت رو لیا زدارو۔ قافلہ تیار ہوا، محملیں لا کے کھڑی کی گئیں، اماریاں لا کے کھڑی کی گئیں۔ جناب زینب نے اماریوں کو دیکھا تو اس میں رنگین کپڑے لگے ہوئے تھے، جو پردے لگے ہوئے تھے وہ رنگین کپڑوں کے تھے۔ بی بی نے فرمایا زین العابدین میں ان سواریوں میں نہیں بیٹھوں گی، اجعلوہا سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا، کالے کپڑے لگواؤ تاکہ جہاں جہاں سے یہ قافلہ جائے لوگ سمجھ جائیں کہ اولاد زہرا حسین کے عزادار جا رہے ہیں۔ یہ جو کالے کپڑے آپ پہنتے ہیں یہ جناب زینب کی آرزو ہے، کالے کپڑے لگواؤ تاکہ عزاداروں کا قافلہ سمجھ میں آئے۔ جب قافلہ اماریاں تیار ہو گئیں، جیسی بی بی چاہتی تھی ایسا ہی ہوا، تو پھر امام نے فرمایا پھوپھی اماں بیویوں سے کہے کہ بیٹھیں۔ اب بیویاں سوار ہو رہی ہیں، ساری بیویاں بیٹھ گئیں تو امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیا ساری بیویاں بیٹھ گئیں قافلہ چلے؟ فرمایا نہیں بھابی رباب نہیں ہے، بھابی رباب نظر نہیں آ رہی۔ جناب زین العابدین مولا نے فرمایا مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے، مگر پھوپھی اماں میرے ساتھ سب چلیں۔ اب آگے آگے امام سجاد، پیچھے پیچھے بیویاں، زندان شام میں قدم رکھا، کیا دیکھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے، ایسے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا اور آوازیں دے رہی ہیں اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ جناب زینب برابر میں بیٹھی، بھابی قافلہ تیار ہے، تو روتے ہوئے فرمایا میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں میری بچی اکیلی۔ عزادارو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ عزادارو جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا جناب زینب کا لانا آسان تھا، کتنا مشکل تھا میں پلٹ کر نہیں جا رہا تاریخ کے پچھلے صفحہ پر۔ خیمہ جل رہا تھا، ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی خیمے کی جلتی ہوئی چوب سے ٹکراتی ہے، پیچھے ہٹتی ہے، پھر دوسری طرف سے جاتی ہے، پھر آگ سے ٹکراتی ہے، تو میں دوڑتا ہوا گیا اور میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ وہ کہتا ہے میں یہ سمجھا شاید اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے، اس کی آنکھوں کے نور چلا گیا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو اس بی بی نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو جل جائے گا اگر میں نہیں لاؤں گی۔ اور وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں گئی، کبھی اپنی چادر سے آگ چھڑا نہیں تھی، اس نے اپنے پوش پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھایا۔ میں رونے والوں سے جملہ کہہ رہا ہوں، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا آسان تھا، قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا مشکل تھا۔ امام لاتے تھے بی بی پھر چلی جاتی، امام لاتے تھے بی بی پھر چلی جاتی۔ محفل میں آ کے بیٹھی، شام کی عورتوں نے کہا الوداع یا زینب،
میری بیوی نے محمل کا پردہ ہٹایا، شام کی عورتوں مجھ پہ ایک احسان کروگی؟ ساری عورتوں نے کہا بی بی حکم کریں گی۔ قبر سکینہ کا اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا